شب برات کی کیا اہمیت ہے؟ روزہ رکھنا چاہیے، اور اس کی تاریخ احادیث سے ثابت ہے۔ بھیا میں ابھی مسلمان تھوڑا ہی ہوا ہوں، یا آپ ابھی مسلمان تھوڑے ہی ہوئے ہیں کہ آپ کو نہ پتا ہو۔ امت میں چلا آتا ہے سلسلہ کہ خام خواہ گمراہیوں کی باتیں ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، 25 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی روایت ہے 15 شعبان کے متعلق، 1200-1300 سال سے مسلمان اس شب برات کی جو رات ہے اس کو مقدس ہی مانتے چلے آئے ہیں، اور اس میں دعائیں بھی کرتے رہے ہیں۔ اور اس میں یہ اب کون سا نیا دین آ گیا؟ یہ حدیثیں ابھی نہیں پتہ چلی ہیں، پہلے کسی کو نہیں پتا۔ خام خواہ فتنے پیدا کرنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن روزہ رکھنے کا بھی ارشاد فرمایا ہے 15 شعبان کے دن کا، اور اس سے پہلی جو رات آتی ہے یعنی 14 شعبان کا جب سورج غروب ہو جائے تو 15 شعبان کی صبح صادق سے پہلے جو حصہ ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں کا رزق تقسیم ہوتا ہے اور لوگوں کی زندگی تقسیم ہوتی ہے۔ اسی لیے صوفیہ کے ہاں تو رائے یہ فقہا آپ کے سارے لکھتے ہیں۔ صاحب بار الرائق نے لکھا ہے، شامی نے لکھا ہے، جتنے حضرات نے پاکیزہ اور مقدس راتوں کا ذکر کیا اس میں ایسے 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 بڑے لوگ آپ کو امت میں مل جائیں گے۔ 16 شعبان 15 کا روزہ رکھا تو انہوں نے کہا اچھا بھئی اس سال یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، جو کچھ عالم کشف میں دکھایا گیا ہو بھی گیا۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی، علامہ اقبال کہتے ہیں نا، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لاحت پر، وہ خاک کی ہے زیر زمیں مطلع انوار۔ کمال کے آدمی تھے یہ جاوید اقبال جو تھے نا، مرحوم ہو گئے وہ۔ علامہ اقبال اور سید سلیمان ندوی یہ دونوں حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ گئے تھے۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ تو جو ہی حضرت کی قبر کے سامنے گئے بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ لوگوں نے اٹھایا، کئی گھنٹوں بعد ہوش آیا۔ ان کے بڑے بھائی جو تھے نا وہ بھوپال سے مجاز تھے، اور بھوپال کی خانقاہ یحیوی مجددی ہیں، یعنی حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے یحییٰ تھے، وہ وہاں جا کے بھوپال میں بس گئے تھے۔ ان کی اولاد اب تک ہے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اس خانقاہ۔ تو ان کے بڑے بھائی جو تھے وہ شاہ یعقوب صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہاں پہ ان کے والد پیر ابو احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ وہ خاندان تو مجددیوں نقشبندیوں سے ملا ہوا تھا، تو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ تو دل دے بیٹھے، جب ہوش آئے تو چپ رہے۔ سید صاحب اتنے زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے، سمندر میں کون غوطہ لگا سکتا تھا، سمندر پی جاتے تھے، چپ رہتے تھے، کوئی جان ہی نہیں سکا یہ کتنا بڑا آدمی تھا۔ کسی نے پوچھا تنہائی میں تو فرمایا حضرت کی قبر پہ حاضر ہوا اور قبر سے اتنا زبردست نور نکلا کہ اس کی تاب نہیں لا سکا، میں سمجھا میں مر جاؤں گا، لیکن فائدہ ہوا کہ صرف بے ہوش ہی ہوں۔ اقبال کا بھی یہی حال ہوا تھا۔ علامہ جب گئے تو علامہ روتے رہے اور پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ پھر جاوید اقبال کو لے کے گئے۔ علامہ نے خود یہ لکھا ہے مکتوبات میں، علامہ کے مکتوبات آئے ہیں 4 جلدوں میں، انہیں پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ کس پائے کے تھے۔ تو اس لیے 15 شعبان کو بھیا عبادت کرنی بھی چاہیے اور ثابت بھی ہے۔ ہاں بات تو بیچ میں رہ گئی، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ، یہ حضرت کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ 15 شعبان کو 14 کی رات گزر گئی تھی تو 15 کو باغ تھا، اس میں ٹہل رہے تھے، افطار کرنے کا وقت قریب تھا تو ایک پتا ٹوٹا، تو اہلیہ نے کہا کہ آج رات یہ پتا ٹوٹا ہے، ابھی خزاں کا موسم ہے، آج رات پتہ نہیں کتنوں کے نام بھی کاٹ دیے گئے ہوں گے۔ تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے فرمایا تم مجھ سے بات کر رہی ہو جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اس کا نام کاٹ دیا گیا اور اگلے سال سے پہلے انتقال ہوئے۔ یہ بات سنائے نا تو پھر وہ بڑی گراں گزرتی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو ان سارے نجدیوں اور وہابیوں کے امام، ہمارے شیخ، کیا کہنے ان کے، شیخ نے خود یہ فرمایا، ابن قیم نے لکھا ہے مدارج السالکین میں، یار یہ کیوں نہیں حلق سے اترتی باتیں۔ ابن قیم نے لکھا ہے کہ تاتاریوں نے دمشق پہ حملہ کیا اور رمضان کا مہینہ تھا،
ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے پہ سوار تھے اور ہاتھ میں کشمش تھی، اور سپاہیوں کے پاس جاتے تھے اور کہتے تھے کھاؤ، اور خود بھی کھاتے تھے، اور کہتے ہیں روزہ مت رکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن روزہ نہیں رکھا تھا، کھاؤ، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں بتاؤں ہم جیتیں گے، کل ان تاتاریوں کو ہم ماریں گے، ہم جیتیں گے جیتیں گے۔ ابن قیم کہتے ہیں میں نے، یا کسی نے کان میں کہا کہ حضرت انشاءاللہ بھی تو کہہ دیں، تو مسکرائے اور کہا انشاءاللہ اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ شریعت نے یہ کہا، ورنہ تم اس آدمی کو کہتے ہو جس سے رات اپنی آنکھوں سے لوہے محفوظ پہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ ہم جیتیں گے اور تاتاری پٹیں گے۔ یہ اتر جاتا ہے، اور یہی بات حضرت مجدد رحمۃ اللہ کا نہیں اترتی۔